السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ آج کی ویڈیوز میں ہم مختلف قرآنی قاعدوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور مختصر تعارف کرواتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، میں نے کافی ساری کتابوں کو دیکھا اور تلاش بھی کیا اور کافی تگ و دو کی، جس طرح دیگر علوم و فنون، حدیث، فقہ، حدیث، تفسیر، صرف، نحو کے اوپر بے شمار کتابیں لکھی گئی اور سب کا ریکارڈ موجود ہے۔ مثلا تجوید کے اوپر پہلی صدی میں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی صدی میں کون سی کتابیں لکھی گئی، کس نے لکھی گئی، سب ریکارڈ تاریخ میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ قریب زمانے کے اندر شہر کے شعراء کتنے تھے، اسی طرح ناول نگار کتنے تھے، اداکار کون سے تھے، سیاسی حضرات کون سے تھے، اور کون سے شہر سے کون سی اخبار نکلتی تھی، کون نکالتا تھا، کب تک نکلتی رہی، ان کا منظور نظر کیا تھا، اس حوالے سے اعداد و شمار ریکارڈ میں مل جاتے ہیں۔ پوری صدی، 2 صدی، 3 صدیوں کا ریکارڈ مل رہا ہے۔ لیکن اس حوالے سے جب میں نے اس چیز کی جاننے کی کوشش کی کہ آج سے پہلے جب قاعدے لکھے گئے ہیں تو قاعدوں کا ریکارڈ کیا ہے، مثلا آج سے 2 صدی، 3 صدی، 4 صدی پہلے جب مسلمان قرآن کریم پڑھاتے تھے تو اس وقت ان کا کیا سلسلہ تھا۔ تو بہرحال یہ بات سامنے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تو زبانی تعلیم تھی کہ صحابہ نے حضور سے سنا اور یاد کر لیا اور آگے پڑھا دیا کیونکہ وہ عربی تھے۔ اور بعد کے زمانوں میں جس طرح قاضی اطہر مبارک پوری نے خیر القرون اور ان کی درسگاہیں شہرۂ آفاق کتاب کے اندر کچھ چیزیں نقل کی ہیں، ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ بس اس کا تذکرہ ہے، لیکن کیسے پڑھاتے تھے، یعنی قرآن کریم ناظرہ کیسے سکھاتے تھے، اس کی بنیاد بیس کیسے بناتے تھے، اس حوالے سے کوئی خاص چیز میرے سامنے نہیں آ سکی، ہوگی ضرور لیکن میرے سامنے نہیں آ سکی۔ اور دوسری چیز کہ بعد میں غیر عرب جو لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کیسے سکھاتے تھے، اس تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے یا فلاں نے اتالیق رکھے ہوئے تھے اور وہ ان کو جو ہے نا ان کے بچوں کو دینی تعلیم دیتے تھے، قرآن کریم سکھاتے تھے، قرات سکھاتے تھے، لیکن ان میں بھی کسی قرآنی قاعدے کا ذکر نہیں ہے، کس طرح اس میں حروف ہوں، پھر حرکات ہوں، پھر تنوین ہوں، تدریجاً چیزیں سکھائی جائیں، ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ساتھ جب ہم مصنفین کی، مورخین کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی جو ہے وہ وضاحت مل جاتی ہے کہ علامہ ابن حجر نے یہ کتابیں لکھی ہیں، علامہ بدر الدین عینی نے یہ لکھی، فلاں نے یہ لکھی، فلاں نے یہ لکھی، لیکن اس طرح کے بے شمار مصنفین کے حالات زندگی اور ان کی تصنیفات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی تصنیفات میں کسی قرآنی قاعدے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی قابل غور ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ صدی، 1.5 صدی کر لے، اس میں قرآنی قاعدے لکھنے کا ایک عمومی رواج بنا اور ضرورت بھی زیادہ محسوس ہوئی، لیکن ان صدی 2 صدیوں کے اندر ملک میں اور بیرون میں تمام مکاتب فکر نے کتنے قرآنی قاعدے لکھے، مصنف کون تھے، قاعدوں کے نام کیا تھے، کہاں سے شائع ہوئے، ان کا بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر بندہ یہ کہے کہ جی 30-40 قاعدوں کا تذکرہ کسی ایک مضمون میں ہوا ہے تو نہیں ہوا۔ تذکرہ قاریان ہند میں 3 جلدوں کے اندر چند قاعدوں کا تذکرہ ہے، اور وہ بھی ہر قاری صاحب کے جب سوارح ذکر کیے ہیں تو اس کے ضمن میں ہے، اور اسی طرح بعض میں ہے۔ اس میں اگر پہلی کاوش میرے سامنے آئی تو وہ قاری عارف صاحب جو ابٹباد والے تھے، ان کے جو اسباق دروس تھے ان کو جمع کیا حافظ حامد بشیر حسین حامد نے، جو ہمارے دوست تھے، بزرگ تھے، فوت ہو گئے، انہوں نے رہنمائے نورانی قاعدے کے نام سے شائع کیا۔ اس کے شروع کے اندر انہوں نے چند قاعدوں کا تذکرہ کیا، بس میرے سامنے یعنی چند مضبوط قاعدوں کا، جس میں 10-15 قاعدوں کا تذکرہ ہو، یہ پہلا مضمون تھا۔ تو ملک بھر میں یا بیرون میں نے کافی اس چیز کو تلاش کیا کہ کوئی ایسی لائبریری یا کوئی ایسا شخص جس میں قاعدے نادرہ سے متعلق ہے، ایک تو یہ ہے کہ حفظ اور تجوید سے متعلق، وہ ایک الگ فن ہے، شعبہ قاعدہ نادرہ الگ ہے۔ شعبہ قاعدہ نادرہ سے متعلق مختلف قاعدے ہوں اور قاعدہ نادرہ سے متعلق
رہنمائی پر کتب ہوں، اس حوالے سے بھی ملک میں یا بیرون میں کوئی شخص یا کوئی لائبریری ایسی سامنے نہیں آئی جس کے پاس اس کا کافی حصہ ہو، کافی ساری چیزیں جمع ہوں۔ اب ہم لائبریریوں میں دیکھتے ہیں مدارس ہوں، مساجد ہوں، مکاتب ہوں، وہاں حدیث کے عنوان سے بے شمار حدیث کی کتابیں ہیں، اصول حدیث، فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، تاریخ، خطبات، مسائل، یعنی ہر عنوان کے اوپر بے شمار کتابیں موجود ہیں اور ان کی فہرستیں جو ہے نا وہ مرتب ہے۔ لیکن ہم قاعدہ نادرہ کے حوالے سے آتے ہیں تو قاعدوں کے اوپر مبنی کوئی کتاب جس میں قاعدوں کا تعارف ہو اور قاعدہ نادرہ سے متعلق کتب کا تعارف ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، جس سے مجھے کافی پریشانی جو ہے نا وہ اٹھانی پڑی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ چلے مجھ سے جتنی کوشش ہو پاتی ہے میں اتنے قاعدے جمع کرتا ہوں اور ان کا مختصر تعارف اپنے احباب کے سامنے رکھتا ہوں، اور تاکہ کوئی اس پہ کام کرے اور باقاعدہ ایک کتاب بنائے، اور میرا بھی ارادہ ہے اس پہ باقاعدہ ایک کتاب بن جائے تاکہ اس میں 100، 200، 400، 500 قاعدوں کا تذکرہ ہو، نام ہو، مصنفین ہو، اور کہاں سے وہ ملتے ہیں، ایڈریس، پتہ، فون نمبر ہو، تاکہ بعض لوگ حضرات مختلف قاعدے خریدیں، مدارس والے خریدیں اور اپنے مدارس کی لائبریری میں رکھیں، اساتذہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جب 100 قاعدے سامنے بندہ رکھتا ہے، 100 قاعدوں کو دیکھتا ہے تو 100 مصنفین کے تجربات اس کو ملتے ہیں، کس چیز نے اس کو پہلے کیوں رکھا ہے، اس نے بعد میں کیوں رکھا ہے، اس نے اس لفظ کا انتخاب کیوں کیا، اس نے فلاں چیز کے پڑھانے کا یہ ہدایت میں کیا طریقہ لکھا ہے۔ اگر 500 قاعدے بندہ دیکھتا ہے تو 500 ماہرین کا تجربہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا بہت سارے قاعدوں کا اور قاعدہ نادرہ سے متعلق کتب کا تذکرہ اور ان کی معلومات ہونی ضروری ہے۔ اور دوسری بات، جس فن پہ بھی کوئی کام کرتا ہے، صرف پہ، نحو پہ، تجوید پہ، منطق پہ، فلسفہ پہ، تاریخ پہ، جس فن پہ بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس فن کی بے شمار کتابیں اس کو مل جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کتابوں کے سہارے چلتا ہے۔ لیکن جب شعبہ قاعدہ نادرہ پہ بندہ کام کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی مأخذ نہیں ہے، اس کو پچھلا کوئی تاریخی ریکارڈ نہیں ملتا جس کے حوصلے پہ، جس کی روشنی کے اندر وہ چلے۔ اس لیے ایک کام پہلے سے ہوا ہے اور اس کام کو لے کے آگے چلنا، اس کو مزید جمع کرنا، نکھارنا تو بہت آسان ہے، لیکن ایک کام کی کوئی شکل و صورت اس عارضی دنیا کے اندر کوئی موجود ہی نہیں ہے، کوئی شکل ہی سامنے نہیں ہے، تو اس میدان میں کام کرنا انتہائی مشکل ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ کون کون سے قاعدے ہیں، تو 2-4 قاعدوں کے نام اس کو مل جاتے ہیں، لیکن اس کو کیا خبر کہ سندھ میں کون سے قاعدے شائع ہوئے ہیں، افغانستان میں کون سے ہیں، بنگلہ دیش میں کون سے ہیں، ایران، عراق، فرانس، جاپان میں، سعودی عرب میں، مصر، قطر میں، بھارت میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں کون کون سے قاعدے شائع ہوئے ہیں، کب ہوئے ہیں، کس کے پاس ہیں، کس کے پاس نہیں ہیں۔ یہ ایسا میدان ہے کہ انہ لا ساحل لہ، اس کا کوئی ساحل نہیں ہے، یہ بڑا گہرا دریا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ میں نے اس کے اندر 200-250 قاعدوں کا تذکرہ جو ہے نا اس کے اوپر میں لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق شوق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے نمبر 1، بغدادی قاعدہ۔ بغدادی قاعدہ کس نے لکھا ہے، تاریخی حوالے سے کوئی ریکارڈ نہیں ملتا، بہرحال یہ نورانی قاعدے سے پہلے کا قاعدہ ہے جی۔ اس حوالے سے کہ نورانی قاعدہ جب شائع ہوا تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطبع سے، پریس سے جو کتابیں شائع ہوئی، اس کتابوں کے اوپر نورانی قاعدے کے حوالے سے اشتہارات ہوتے تھے، اور ان اشتہارات میں اس تشہیر میں لکھا جاتا تھا کہ یہ بہترین قاعدہ ہے جو بغدادی قاعدے کے عوض پڑھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغدادی قاعدہ نورانی قاعدے سے پہلے کا ہے، اور بھی بہت سارے قاعدے ہیں۔ اور دوسرا، 1904 میں یسر القرآن پین منظور نامی قادیانی شخص نے قادیان سے قاعدہ لکھا، اور اس نے بھی اپنے قاعدے میں لکھا ہے کہ میرا قاعدہ جو ہے نا اتنا اچھا قاعدہ ہے کہ جب یہ آ جائے گا تو پھر بغدادی قاعدہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس یسر القرآن سے بھی بغدادی قاعدہ پہلے ہے۔ تو قاعدوں میں سب سے پہلے میں نے جس قاعدے کا تذکرہ کیا وہ بغدادی قاعدہ ہے، اور اس کے مصنف کا کوئی علم نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، دوسرے نمبر پہ میں تذکرہ کرتا ہوں نورانی قاعدے کا۔ نورانی قاعدہ، اور شیخ الاسلام جو اہل حدیث مسلک کے ایک بہت بڑے عالم تھے، شیخ ثناء اللہ امرتسری مرحوم، انہوں نے علماء دیوبند سے بھی پڑھا تھا، دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، اور علماء اہل سنت بریلوی سے بھی پڑھا تھا، اور علماء اہل حدیث سے بھی پڑھا تھا، اور ندوہ اور دیگر بڑے بڑے کاموں کے اندر بھی یہ شریک رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کی زندگی اہل حدیث حضرات کے ساتھ گزری اور بہت بڑے مناظر اور مصنف تھے۔ انہوں نے ایک قاعدہ لکھا تھا ثنائی قرآنی قاعدہ۔ اب ثنائی قرآنی قاعدے کا
اور نورانی قاعدے کا تذکرہ میں نے اکٹھا کیا، ان میں سے نورانی قاعدے کو پہلے رکھا ہے کیونکہ نورانی قاعدے کے مصنف 1856 میں پیدا ہوئے ہیں اور شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری جو ہے وہ ان کے 10-12 سال بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قاعدہ بعد میں لکھا گیا ہے، نورانی قاعدہ پہلے لکھا گیا ہے۔ نمبر 3 پہ ہم چلتے ہیں القاعدۃ النورانیہ کے نام سے۔ اس میں نورانی قاعدے کے اندر کچھ تھوڑی بہت تبدیلی لا کے یہ لکھا ہے محمد نصر ابی جبل نے سعودی سے۔ جی آگے ہم چلتے ہیں نمبر 5 پہ قاعدۃ الحرمین، یہ لکھا ہے قاری عبد المنان ناصر نے، یہ مسجد حرام میں مدرس ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم نمبر 6 پہ، 1 2 3 4 6 پہ، یہ قاعدہ ہے نوری قاعدہ، محمد شاکر نوری اس نے لکھا ہے، یہ قاعدہ شائع ہوا ہے بمبئی سے۔ آگے ہم چلتے ہیں نمبر 7 قرآنی قاعدہ، یہ لکھا گیا ہے قاری صدام سالک مدنی، مری سے یہ لکھا گیا ہے، پاکستان مری سے۔ آگے قاعدہ ہے معلم القاعدہ الابتدائیہ، ندیم قریشی نقشبندی، یہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب جنگ والے جو ہے ان سے کوئی نسبت رکھنے والے شخص ہیں، انہوں نے یہ قاعدہ لکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں نمبر 9 پہ قطف الثمار الجنیہ، یہ عرب سے نورانی قاعدے کا اختصار کیا گیا ہے اور یہ بھی بڑی اچھی کاوش ہے۔ نمبر 10 القاعدۃ النورانیہ ابو عبد الرحمن علی بن وجیح بازرع، یہ عرب کے ایک شخص ہے، انہوں نے نورانی قاعدے میں کچھ ترمیم اضافہ کر کے ایک نیا قاعدہ تیار کیا ہے۔ نمبر 11 پہ ہم چلتے ہیں القاعدۃ النورانیہ، یہ بھی عرب سے شائع ہوا ہے، اس میں بھی نورانی قاعدے میں کچھ رد و بدل کر کے ایک نیا قاعدہ تیار کیا گیا ہے اور تجربے سے اچھی چیز ثابت ہوتی ہے۔ لکھنے والے توفیق ابراہیم خراسانی۔ آگے چلتے ہیں نمبر 13 نیا قرآنی قاعدہ، یہ لکھا ہے ابو محمد مصلح عالمگیر تحریک حیدرآباد نے، یہ گوگل پہ موجود ہے، نیٹ پہ۔ نمبر 13 القاعدۃ النورانیہ، یہ محمد سید احمد عقبہ، انہوں نے نورانی قاعدے کے اندر کچھ ترمیم و اضافہ کر کے ایک نیا قاعدہ تیار کیا اور اچھی کاوش ہے۔ نمبر 14 آسان قاعدہ، یہ لکھا ہے عبد الرحمن محمد عثمان العمری، یہ مرکز ابن تیمیہ انڈیا سے شائع ہوا ہے۔ نمبر 15 میں ہم چلتے ہیں سلیمانی قاعدہ، یہ محمد سلیمان بن صلاح، یہ سندھ سے شائع ہوا ہے۔ نمبر 16 پہ ہم چلتے ہیں قاعدہ ترتیل القرآن، اس کو شائع کیا ہے نظارت قادیان سے اور یہ بھی قادیانی قاعدہ ہے، قاعدہ ترتیل القرآن، یہ گوگل پہ موجود ہے۔ نمبر 17 پہ ہم چلتے ہیں قاعدہ ترتیل القرآن امت چلڈرن نوشہرہ، سوریہ خیل کے قریب اکوڑا ہٹک کے قریب یہ مدرسہ ہے، یہاں سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ نمبر 18 پہ ہم چلتے ہیں مبارک قاعدہ، حصہ اول اور حصہ دوم، اس کے لکھنے والے ہیں چودھری محمد مبارک علی، یہ علیم اکیڈمی سے شائع ہوا ہے انڈیا سے۔ نمبر 19 پہ ہم چلتے ہیں محمدی قاعدہ، اس کے لکھنے والے ہیں عارف اقبال عثمانی اور یہ بھی انڈیا سے شائع ہوا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں نمبر 20 پہ قاعدہ حمیدیہ، اس کے لکھنے والے ہیں قاری عبد الحمید بفوی، بفا مانسہرہ کا ایک علاقہ ہے ہزارے کا، پاکستان کا، جہاں یہ قاعدہ لکھا گیا ہے اور قاری صاحب سے میرا قریب میں رابطہ بھی رہا ہے، حیات ہیں گے۔ جی نمبر 21 پہ ہے سجادی قاعدہ، یہ مولانا سجاد صاحب ہیں گجرات پاکستان کے، دعوت اسلامی سے وابستہ ہے، پھر وہاں سے چھوڑ کے الگ ہو گئے، اپنا مکتبہ شائع کی، باصلاحیت آدمی ہے، باقی ان کے نظریات و افکار سے متفق ہونا ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ پر السجادی قاعدہ حصہ اول اور حصہ دوم پہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور واقعی جس طرح ایک بندہ جدید اپنا کام کرتا ہے اس طرح کیا ہے، یہ انہوں نے کہیں کانٹ چھانٹ کر کے توڑ مروڑ کے قاعدہ نہیں بنایا۔ نمبر 22 پہ ہم چلتے ہیں مکی مدنی قاعدہ، اس کے لکھنے والے ہیں مفتی ساجد الرحیم، یہ قاعدہ شائع ہوا ہے سائیوال سے۔ آگے چلتے ہیں ہم نمبر 23 پہ تعلیم القرآن، اس قاعدے کے لکھنے والے ہیں عبد المنان ناصر، یہ مسجد حرام میں مدرس ہیں یا مدرس تھے۔ آگے چلتے ہیں نمبر 24 قاعدہ تزیین القرآن، یہ لکھنے والے ہیں سیف اللہ سواتی، یہ پہلے استاد تھے جامعہ فریدیہ فیصل آباد اسلام آباد پاکستان میں، اب یہ سوات میں کہیں مدرس ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم نمبر 25 پہ قاعدہ اسلمیہ، یہ قاری محمد اسلم نام کی کچھ شخص ہیں، انہوں نے یہ قاعدہ لکھا ہے۔
نمبر 26 تحسین القرآن، یہ پشاور مکتبہ خادمیہ سے شائع ہوا ہے۔ قاعدہ ابتدائیہ آصف قاسمی، یہ معروف عالم دین گزرے ہیں، یہ انہوں نے شائع کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں رہنمائی قاعدہ، یہ محمد عبد الغفار، یہ دہلی سے شائع ہوا ہے۔ آگے ہے تجوید القرآن، اس کے لکھنے والے ہیں خالد بشیر بن بشیر احمد، یہ بھی اچھا قاعدہ لکھا ہے۔ آگے ہے آسان قرآنی قاعدہ، حافظ محمد انور بلغاری۔ آگے قاعدہ ہے تحصیل القرآن، یہ دارالعلوم تحصیل القرآن دیر پاکستان سے KPK سے یہ شائع ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں قرآن کا آسان قاعدہ، یہ لکھا ہے قاری منیر نیاز نے۔ آگے قاعدہ اظہر القرآن، یہ لکھا ہے قاری محمد اسحاق فاروق، مدرسہ نظامیہ سوات سے یہ شائع ہوا ہے۔ آگے قاعدہ ہے درس قرآنی قاعدہ، سید محبوب علی، اسلام آباد سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ آگے ہے محمدی قاعدہ، ابو معاذ محمدی، انڈیا کے کسی شہر مالیگاؤں یہاں سے شائع ہوا ہے۔ آگے ہے رشیدی قاعدہ، حافظ محمد اسلم رشیدی ساہیوال سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ آگے ہے یسر القرآن، مولانا محمد افروز قادری چڑیا کوٹی، ان کا یہ قاعدہ ہے اور یہ انڈیا سے شائع ہوا ہے۔ قرآن کا قاعدہ، یہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی طرف سے لاہور سے شائع ہوا ہے۔ ایک قاعدہ ہے غازی یسر القرآن، یہ سراج احمد سراج القاری، یہ انڈیا سے شائع ہوا ہے۔ النور قاعدہ عبد الرب، یہ بھی انڈیا سے شائع ہوا ہے۔ تحصیل القرآن، سید حامد علی، مرکز مکتبہ اسلامی دہلی سے شائع ہوا ہے۔ آگے ہے زینت القرآن، ظفر احمد فاروقی، چکیسر شانگلہ سوات سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ آگے ہے آسان قاعدہ، خواجہ حسن نظامی، یہ قاعدہ بھی دہلی سے شائع ہوا ہے اور گوگل پہ موجود ہے۔ قاعدہ اشاعت القرآن، مولوی احسان الحق نوشہرہ KPK سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ مکی قاعدہ، قاری بشیر مظہری، دارالعلوم مظہر العلوم سوات سے یہ شائع ہوا ہے۔ یہ تعلیم القرآن، محمد ادریس ندوی، استاد ندوۃ العلماء لکھنؤ، یہ ان کا قاعدہ ہے اور اچھی محنت کی ہے۔ آگے قاعدہ مکی قاعدہ، یہ قاسمی صاحب ہیں سراج العلوم انڈیا کے، انہوں نے یہ قاعدہ لکھا ہے اور اچھی محنت کی ہے۔ اشرفی قاعدہ، قاری زین العابدین قاسم، UP انڈیا سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ قاعدہ ہے شمس و قمر تجویدی قاعدہ، قاری غلام مصطفیٰ سیالوی، سنی مسلک کے عالم دین ہیں، انہوں نے یہ قاعدہ لکھا ہے۔ آسان نورانی قاعدہ، قاری شریف صاحب کراچی والے، قاری شریف صاحب لاہور والے تھے، ایک قاری شریف صاحب کراچی والے تھے، جن کی تعلیم النساء کتاب مشہور ہے اور تاریخ قرآن کتاب مشہور ہے، ان کا یہ قاعدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں معلم الصبیان، ابو بکر بن حافظ خالد شیخو پوری، لاہور سے جامع تکویر نے اس رسالے کو شائع کیا ہے۔ تجویدی قاعدہ جماعت اول کے لیے، یہ اسکول کے لیے شائع ہوا ہے سیالکوٹ سے۔ تجوید القرآن، جامعہ تعلیمات نے، اس جامعہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان نے اس قاعدے کو شائع کیا ہے۔ ہندوستانی قاعدہ، قاری محمد یعقوب شاہ جہان پوری نے یہ قاعدہ شائع کیا ہے۔ مدنی قاعدہ، عبد المحسن بن محمد قاسم، امام و خطیب مسجد نبوی، ان کا یہ قاعدہ ہے۔ مکی قاعدہ، فوزیہ پروین نامی کوئی خاتون ہے بگوان پوری، انہوں نے یہ قاعدہ شائع کیا۔ التبیان قرآنی قاعدہ، ڈاکٹر عبد الرحیم، یہ کریکٹر ایجوکیشن والے جو ہیں، ان کا یہ قاعدہ ہے۔ مختصر کلیم قرآنی قاعدہ، یہ قاری ثناء اللہ نام کے کچھ شخص ہیں، انہوں نے یہ قاعدہ شائع کیا ہے۔ تمہید القرآن، ابو احمد ولی اللہ خاکی، یہ ملتان سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ قرآن مجید سیکھیں، قاری رحیم بخش، ایک قاری رحیم بخش پانی پتی تھے، وہ نہیں، یہ کوئی شخص اور ہیں۔ قرآن مجید سیکھیں، قاری رحیم بخش، مدرسہ عربیہ ملتان سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ اشرفی قاعدہ، مفسر قرآن مولانا انس احمد آزاد قاسمی بلگرامی، دہلی سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ قاعدہ زینت القرآن، قاری عطا اللہ چکیسر سوات، KPK پاکستان سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ قاعدہ تسہیل قرآنی قاعدہ، محمد عبد الرحمن لطیفی، کریم نگر انڈیا سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ قرآنی قاعدہ، حافظ محمد اجمل علی، UP انڈیا سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔
علامہ القرآن شیخ علی جواد، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے۔ باقی قاعدوں کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں کرتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔